مسجد میں تعلیمی نظام. بتائیے ایک آدمی کے پاس روٹی رکھی ہو, سالن رکھا ہو گھر میں, اگر تو ہوٹل سے خرید کے کھایا کھانا برباد کرو پھر وہ بھی کیا رہے گا. وہ مسجدیں اچھی خاصی پڑی ہوئی ہیں اور ایک بیچارہ پڑھانا چاہتا ہے, بغل میں کرایہ دے کر کے پڑھا رہا ہے. کیوں بھائی؟ آپ کی مسجد کی چٹائی ضائع ہو جائے گی. آپ کو مسجدوں کو سجانے کی فکر ہے, لیکن مسجد کا جو صحیح کردار ہونا چاہیے اس کی فکر نہیں ہے. اور میں جب یہ کہتا ہوں تو لوگوں کو بات بری لگتی ہے. پہلے جب بچہ نہیں پڑھتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں پڑھو گے تو ہوٹل میں جا کے کام کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ان پڑھ آدمی ہوٹل ہی میں کام کر سکتا تھا. لیکن آج بتا دیں آپ کو, ہوٹل کے لیے بھی ہوٹل مینجمنٹ کورس کرنا پڑتا ہے. ہوٹل چلانے کے لیے ہوٹل مینجمنٹ کورس کرنا پڑتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے مسجد کا انتظام چلانے کے لیے اس آدمی کا نمازی ہونا بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے. صرف جیب میں پیسہ ہو وہ مسجد کا منتظم ہے, لیکن نمازی نہیں ہے, اسلامی نظام کو نہیں جانتا ہے, مسجد کے نظام کو نہیں جانتا ہے, وہ کیا کرائے گا. ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کر بغیر سنت پڑھنے میں نکلا کہ روم پر جا کر کے سنت پڑھ لوں گا, تو میں نے دیکھا متولی صاحب نماز پڑھے بغیر مسجد کے مینار کو دیکھ رہے ہیں, اس میں کلر کر رہا ہے. تم ہے ایسی ذمہ داری پر. جب آپ کو نماز سے محبت نہیں ہے مسجد کا انتظام کیوں سنبھالیں گے آپ؟ صرف یہی معاملہ مدارس کا ہے. جو شخص اپنے اولاد کو مدارس میں نہیں پڑھا سکتا اس کو مدارس کا ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے. مدارس کے تعلیمی نظام سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, آپ کیا مدارس کا نظام چلا لیں گے. لیکن ہمارے یہاں ہر انتظام کے لیے جیب میں پیسہ ہونا کافی ہے, ہر ذمہ داری کے لیے جیب میں پیسہ ہونا کافی ہے. جب تک یہ سب معاشرے میں چلتا رہے گا کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا, کسی کو تو بولنا پڑے گا, کسی کو بھی تو اپنا فیس خراب کرنا پڑے گا. تم مجھے جتنا کوسنا چاہو کوسو, حق بات, سچ بات اور صحیح بات جہاں پر جب بولنا ہوگا بولیں گے. لیکن جب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ کہیں مجھے یہ نہ کہنے لگے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم کسی کے خلاف اگر کریں گے تو وہ بھی تو ہمارے خلاف کہیں گے کہ مولانا وہاں بیٹھتے ہیں, مولانا یہ کرتے ہیں, مولانا یہ کرتے ہیں. کہا کیجیے. لیکن ڈاکٹر کریم حاجی صاحب کا وہ شعر یاد ہونا چاہیے, اگرچہ عشق میں مرنے کا خطرہ بھی زیادہ ہے مگر مرنے کے ڈر سے مرنے والے کم نہیں ہوں گے. جو عشق کرے گا دین سے, جو محبت کرے گا دین سے, اس کو دین پیارا ہوگا, اپنی شخصیت اور اپنی شخصیت کی عظمت پیاری نہیں ہوگی. اور یہی ہونا چاہیے. اس لیے ابھی جو آپ کے سامنے ہے مسجد تعلیم, میں کھل کر بولتا ہوں 3 منزلیں ہیں, وہ تیسری منزل کب کم آتی ہے بتائیے آپ؟ سال میں ایک بار الوداع میں, اور بغل میں ابھی 5,000 روپے کرایہ دے کر کے پڑھا رہا ہے, اور وہ ساری مسجدیں خالی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے زیادہ برگزیدہ ہمارے دربھنگہ کی مسجدیں ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں میں بچے پڑھنے نہیں آتے. مسجد کا کردار ہونا چاہیے. جب ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں مسجد رہے گی تو مسجد کا جو صحیح کردار ہونا چاہیے وہ صحیح کردار نہیں ہوگا. اور مسجد کا جو دوسرا اہم کردار ہے جو آج ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے مساجد کا خانقاہی نظام. اس پر ذرا سا ہم لوگوں کو اچھے سے توجہ دینی ہوگی. جو خانقاہی نظام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد سے خانقاہ کا نظام چلایا ہے. اگر واقعی رسول اللہ کی مسجد میں خانقاہی نظام چلا ہے تو آخر دربھنگہ شہر سے آپ اٹھیے اور پورے اس راستے سے کشیشور استھان تک چلے جائیے, سینکڑوں مسجد ہے, کسی بھی مسجد میں خانقاہی نظام کیوں نہیں؟ اور کیا یہ قائم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ٹخنے کے اوپر پیجامہ پہننا یہی ایک سنت ہے؟
کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا جو عوام نے مشہور کر دیا وہی ایک سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تمام نظام سنت ہے جس کو رسول اللہ نے کیا ہے۔ مساجد کے اندر خانقاہی نظام ہونا ضروری ہے، اور یہ مسجد جو بنائی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ یہاں پر خانقاہی نظام انشاءاللہ مہینے میں ایک دن چلے گا، اور انشاءاللہ یہاں پر علاقے کے لوگ استفادہ کریں گے۔ جیسے کوئی انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو کم بیمار ہو اگر تو وہ ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے، دوا لے کر کے آتا ہے اور کھاتا رہتا ہے، علاج ہو جاتا ہے اس کا۔ جو زیادہ بیمار ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھرتی ہونا پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل کو چھوٹی بیماری لگی ہے، علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے مسائل پوچھنا کرے تو انشاءاللہ ان کا علاج ہو جائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بھرتی ہونا پڑے گا علاج کے لیے، اور وہی بھرتی کا نظام ہے جس کو مسجد کا خانقاہی نظام کہا گیا ہے۔ اگلا عنوان اور جو مسجد کا کردار ہے وہ ہے مساجد میں عدالتی انتظام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہی کے اندر فیصلہ ہوتا تھا، اور اصل میں آج فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ پہلے قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا، احادیث کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا، تو اس کی جگہ مسجدیں تھیں۔ آج اپنے من کے مطابق، نفس کے مطابق، پیسہ دیکھ کر، سرداری دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، خود غرضی دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے، تو ایسے فیصلے کے لیے مسجد میں بیٹھنا گوارا ہی نہیں ہوگا آدمی کو۔ جب انسان مسجد میں بیٹھتا ہے تو انسان کا دل کانپتا ہے۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو فریق تھا، اور دونوں فریق کا کہنا تھا کہ ہم گولی مار دیں گے اگر ہمارے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو، اور سمجھا کر کے تھک گئے لیکن سمجھنے والے نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا اگر میرے خلاف فیصلہ ہوا تو میں گولی مار دوں گا، اس نے کہا کہ میرے خلاف فیصلہ ہوا تو میں گولی کس کو ماریں گے؟ سامنے والے کو۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ مسجد کے اندر اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، لیکن مسجد کے اندر فیصلے کا رواج ہمارے یہاں نہیں ہے، ایسا ماحول نہیں بنایا گیا ہے۔ تو حضرت کتب خانے کے اندر لے گئے، چاروں طرف کتابیں بھری ہوئی تھی، اور کہا اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے میری بات کو اچھے سے سنیے۔ پھر لڑکا اور لڑکی کو بلایا، لڑکا لڑکی کا معاملہ تھا، میاں بیوی کا، بلایا اور کہا دونوں خاندان کی عزت اور دونوں خاندان کی جان تم دونوں کے ہاتھ میں ہے، تم دونوں اپنے آپ کو نرم کر لو اللہ کے لیے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں روم سے نکلے قاضی صاحب کے ساتھ، اور دونوں نے کہا ہم قاضی صاحب کے فیصلے پر ہم دونوں راضی ہیں، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری درخواست کو قبول کر لیجئے، ہم لوگ مل جل کر کے رہیں گے۔ ایک اثر ہوتا ہے۔ آج مساجد سے عدالتی نظام ہٹ گیا تو لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگتا ہے کہ کس کے بارے میں صحیح بولنا ہے، کس کے بارے میں غلط۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے بھائی کی لڑائی کسی اور سے ہو جائے تو کس کا ساتھ دو گے؟ سیدھا کہتا ہے بھائی کا۔ غلط جواب ہونا چاہیے سچ کا، حق کا، صحیح کا ساتھ دیں گے، نہ کہ بھائی کا۔ اب دعا ہوگی، اور دعا سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے یہاں تک پہنچنے کے سفر میں کسی طرح بھی ساتھ دیا۔ ہر شخص کا نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ نام کو دہرایا جا سکتا ہے۔ سریا آپا نے ماشاءاللہ بڑا ساتھ دیا، اور پورا قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے پڑھا ہے، اس لیے مدرسہ اور مدرسے کی تمام ضروریات کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ یہاں پر جناب رشید انور صاحب موجود ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ مدرسے کے جملہ امور کے لیے الحمدللہ دل سے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے پرنس پرویز بھائی ہمارے لیے بازو کا کام کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے چچا محترم جو ہمارے علمی سرپرست ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت کو جب بھی اطلاع مل جائے تو حضرت ضرور سرپرستی فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب کا بھی آپ نے خطاب سنا، ان کی سرپرستی حاصل رہتی ہے۔ مہراج گنج کے لوگوں نے دل سے محبت کی، اس میں آج مہراج گنج کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں
जनाब ज़फ़रुद्दीन साहब हैं, मास्टर इमरान साहब हैं, हाफिज़ शकील साहब हैं, मास्टर असलम साहब हैं और कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तमाम लोगों की मोहब्बत हासिल है। दरभंगा से बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन भी आई हुई हैं, मैं उन सब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे इमरान भाई ठेकेदार बड़े दिल से उन्होंने काम किया, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। हमारे जनाब इंजीनियर तबरेज़ साहब ने शुरू से अभी तक रहनुमाई की और रहनुमाई का कोई चार्ज कभी नहीं लिया, बल्कि अपने आप को इदारे के लिए और इदारे की चीज़ों के लिए वक्फ़ कर रखा है। राजा भाई हैं, हाफिज़ अफ़ान साहब जो मेरे भाई हैं, खालाजाद भाई, मेरे गायबाने में गोया कि उस बच्चे ने इसकी बहुत अच्छी तरह से निगरानी की है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी सरपरस्ती यहाँ पर हमें हासिल है। मैं आखिर में गुजारिश करता हूँ जनाब मौलाना लतीफ़ुर रहमान साहब से कि वो अपनी दुआ से इस मजलिस का अख्तिताम फरमाएँ। नमाज इंशाअल्लाह दुआ के बाद अभी 1:10 हुआ है, तो इंशाअल्लाह 1:30 पर हम लोग यहाँ पर 1:30 बजे नमाज अदा कर लेंगे। ख़वातीन से गुजारिश है कि दुआ के बाद जिनको वज़ू करना हो वो चली जाएंगी और बाकी खामोशी के साथ अपनी जगह बैठेंगी। जनाब हज़रत मौलाना लतीफ़ुर रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नसअलुका मूजिबात रहमतिक व अदाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दैनन इल्ला अदैतह वला हाजतम मिन हवाइज दुनिया वल आखिरह हिया लका रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बि इग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। अल्लाह अपने फजल करम से हम सब गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह मजलिस में हाजिर होने को कबूल फरमा, कहने वालों को सुनने वालों को भी कबूल फरमा, हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को, इस मस्जिद को या अल्लाह आबाद फरमा, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इसमें तमाम ही काम करने वालों को या अल्लाह भरपूर जज़ाए खैर अता फरमा, तमाम को सेहत और आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। खुसूसन या अल्लाह हज़रत मौलाना आफ्ताब गाजी साहब को या अल्लाह सेहत और आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फरमा और ख़िदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब को भी अपने अपने जगह पर खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह महज़ अपने फज़ल करम से जो लोग भी जिन यहाँ मौजूद हैं, जिनके दिल में भी जो जायज़ तमन्नाएँ हैं, उन तमन्नाओं को पूरी फरमा। या अल्लाह महज़ अपने फज़ल करम से पूरी फरमा। जो लोग मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ ग़ैब से मुहैया फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बे औलाद है उनको औलाद नेक साले औलाद अता फरमा। जो बेघर हैं उनको घर अता फरमा। ए अल्लाह महज़ अपने फज़ल करम से हमारी इस वक्त की, गुज़िश्ता की और आइंदा की तमाम दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माहद का फरमान सुनो, माहद का फरमान सुनो, वक्त का ये ऐलान सुनो, वक्त का ये ऐलान सुनो। आओ आओ आगे बढ़ो, आओ आओ आगे बढ़ो। इक़रा वर्तक का मूसा, इक़रा वर्तक का मूसा, तुझको सुनाएगा अल्लाह, तुझको सुनाएगा अल्लाह। पढ़ते जाओ और चढ़ो, आओ आओ आगे बढ़ो, आओ आओ आगे बढ़ो। तेरे नबी ने फरमाया, तेरे नबी ने फरमाया, बल्लिग़ अन्नी वलौ आया, बल्लिग़ अन्नी वलौ आया। हुक्म नबी का पास रखो,